احباب ذی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف حدیث پاک کے اندر کیا ہے کہ موسیٰ کانا بعد ذالک یسمع زبیب النملۃ سوداء فی اللیلۃ الظلماء علی السماء. حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ جس جانور کے قدموں کی آہٹ پیدا ہوتی ہے وہ ہے گھوڑا. گھوڑے کی آواز کا نہیں کہا، وہ دور تک جا سکتی ہے، دور تک جا سکتی ہے. کیڑی کی آواز، کیڑی کی قدم کی آواز وہ بھی 30 میل دور ہے نبی، لیکن 30 میل دور غلام حضور حضرت موسیٰ بھی عرض کر رہے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کا غلامی نصیب فرما. 30 میل دور کب آئی قوت؟ جب عرض کی ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، نقاب ہٹا، حجاب اٹھا، دیدار عطا فرما. یہ آواز کانوں میں پڑتی ہے اور آواز الہی کی قوت نے حضرت موسیٰ کی اس قوت کے سماعت کو بڑھا دیا. تو ادھر حضرت موسیٰ کے بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ کے بھی امام ہیں. آج وہ وہی رات آنے والی ہے جس رات حضرت موسیٰ اپنا مسلم شریف کی رواه مسلم وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، قبر کے اندر کھڑا ہو کر درود و سلام کی سختی میں پڑھ رہا ہے. آج اس موسیٰ کی اتنی قوت بڑھ سکتی ہے تو محبوب جہاں کی قوت کا کوئی بڑی علامت اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. صرف آواز سے الہی کو بھی نہیں سنا بلکہ ذات خدا کو سنا. اور آگے چلتے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سنے، ایسی اعلیٰ سماعت بلا سلام. جب حضرت موسیٰ نے سنا کلام الہی کو تو قوت سماعت کے اندر اتنی قوت آ گئی، 10 فرسخ دور کیڑی کے چلنے کی آواز سنتے ہیں. تو احباب ذی قدر، محبوب دو جہاں جب امتی کہیں بھی کسی کونے کے اندر کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت ملا سلام، تو اس وقت میرا کریم آقا جواب بھی دیتا ہے اور امتی کی فریاد اس سے بھی کرواتا ہے. آگے چلتے ہیں، اس کو صاحب معارج النبوہ اگر فتویٰ لگانا ہے تو صاحب معارج النبوت کے اوپر لگائیے. اس نے بھی لکھا ہے کہ طور کی صفاتی تجلی دیکھنے کے لیے، دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر نقاب، چہرہ اقدس پر نقاب اوڑھ لیا اور کیا دیکھا؟ اس ذاتی نہیں صفاتی کو. ایک ذات ہوتی ہے، ایک صفت ہوتی ہے، اتنا تو پتا ہوگا آپ کو. تو ذاتی نہیں صفاتی تجلی کو، وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑے حصے کے برابر دیکھی اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. جب ہوش آیا تو اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ لیا، اور کیونکہ کوئی آنکھ بلا حجاب کے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی حضرت موسیٰ کو، اور دیکھنے کی تاب ہی نہیں لا سکتی تھی کیونکہ آپ کے چہرہ انور پر تجلیات طور کے جلوے موجود رہتے تھے. تو سامعین کرام، جو بھی اگر نقاب کے بغیر دیکھتا تو فوراً آگے چلا جاتا. کیا تجلی صفاتی، ذاتی نہیں صفاتی کے جلوے دیکھے. اور جب ہوش آیا تو جس آنکھ نے دیکھے اس آنکھ پر اتنے جلوے نمودار ہوئے کوئی بشر دیکھ ہی نہیں سکتا تھا.